إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق لأول بل هم في لبس من خلق جديد بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار سجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. محترم سامعین کرام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا لائق و زیبا ہے، جنہوں نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، بھیجا، عدم سے وجود ملایا، اور تمام نبیوں پر اللہ رب العالمین کی درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہماری آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ سے جو موضوع ہم لوگ سنیں گے، سماعت فرمائیں گے، وہ ہے قیامت کی چھوٹی نشانیاں. قیامت کی جتنی بھی چھوٹی نشانیاں ہیں اس جمعہ سے شروع ہو جائیں گی. قیامت کی چھوٹی نشانیوں کو جاننے سے پہلے، سننے سے پہلے، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 30ویں پارے کی ایک سورت جس کا نام ہے سورۃ الانفطار، سورۃ الانفطار کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی گئی ہے. اس سورت کو ہم لوگ اپنے زبان میں اذا السماء انفطرت کے نام سے جانتے ہیں. یہ سورت سب کو معلوم ہے اور کچھ لوگوں کو یاد بھی ہوگا. اس سورت کا تعلق قیامت سے ہے. قیامت کب آئے گی؟ قیامت کیسے آئے گی؟ جب قیامت برپا ہوگی تو آسمان و زمین کا حال کیا ہوگا؟ آدمی کا حال کیا ہوگا؟ یہ تمام چیزیں اس سورت کے اندر آپ کو دیکھنے اور سننے کو مل جائیں گی. اسی طرح اس سورت میں اللہ رب العالمین نے انسان کو متنبہ کیا ہے، باخبر کیا ہے کہ تم اس اللہ سے غافل ہو جس نے تمہارے اوپر ان گنت بے شمار نعمتیں نازل کی ہیں، اس کے باوجود تم اس سے منہ موڑتے ہو. یہ بات اور یہ موضوع بھی اس صورت میں آپ کو سننے کو ملے گا. اسی طرح اس صورت میں جہنمیوں کے بیان، ان کی کیفیت، ان کی کنڈیشن، ان کی کیا حالت ہوگی اور جنتی کتنے آرام میں ہوں گے، وہ بھی سننے کو ملیں گے. اللہ رب العالمین اپنی بات کو شروع کرتا ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ رب العالمین کے حکم سے، اس کے خوف سے، اس کی خشیت سے، اس کی ہیبت سے آسمان پھٹ جائے گا اور جتنے فرشتے آسمان کے اوپر ہیں وہ تمام نیچے آ جائیں گے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، جو ستارے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں چمکتے ہوئے، دمکتے ہوئے، یہ ستارے جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ،
اور جب سمندر بہہ پڑیں گے، جب قیامت برپا ہوگی، تمام سمندروں کا پانی بہہ کر کے کسی ایک سمندر میں جمع ہو جائے گا، چاہے وہ سمندر کھارے پانی کا ہو یا میٹھے پانی کا ہو۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر بہہ پڑیں گے، ظاہر سی بات جب سمندر بہے گا تو کسی نہ کسی ایک سمندر میں تمام سمندروں کا پانی تو جمع ہوگا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو اکھاڑ دی جائے گی، یعنی قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، مطلب یہ ہے مردے زندہ ہو جائیں گے، جتنے مردے قبر میں مدفون ہیں وہ تمام کے تمام زندہ ہو کر کے باہر نکل آئیں گے۔ یہ 4 حادثہ ہیں: آسمان کا پھٹنا، ستارے کا جھڑنا، سمندروں کا بہنا اور قبروں سے مردے کا نکلنا۔ یہ 4 حادثے ہیں۔ 4 حادثے میں سے 3 حادثہ پہلی نفخہ کے بعد ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور میں پہلی بار پھونکیں گے تو آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے اور سمندر بہہ پڑیں گے۔ دوسری مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو جتنے مردے قبر میں دفن ہیں وہ تمام کے تمام اٹھ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ 4 حادثے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ تمام حادثے ہوں گے، تمام چیزیں ظہور پذیر ہوں گی۔ ایسی حالت اور ایسے کنڈیشن میں انسان اپنے تمام کیے دھرے کو جاننا شروع کر دے گا۔ انسان جو جو کر کے گیا ہوگا وہ تمام کے تمام کام ان کے سامنے نظر آنے لگیں گے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، وہ جان لے گا، یعنی انسان جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، عمل کو آگے بھیجنا اور عمل کو پیچھے چھوڑنا اس میں مبہم ہے۔ یہ ہم اور آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ عمل کو آگے بھیجنا اور عمل کو پیچھے چھوڑنا اس کا مطلب کیا ہے۔ آگے بھیجنے سے مراد یہ ہے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسجدوں میں تعاون کرتے ہیں، مدرسوں میں تعاون کرتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، یہ تمام نیک کام ہے جسے آپ آگے بھیج رہے ہیں، یعنی اپنے نام اعمال میں لکھوا رہے ہیں، درج کروا رہے ہیں۔ اور اگر آپ نے کوئی برا کام چھوڑ کے گیا ہے دنیا میں، کوئی برا نمونہ چھوڑ کے گئے ہیں آپ، اگر کوئی بدعت ایجاد کیے ہیں یا اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے تربیت نہیں کیے ہیں تو وہ بچے بدمعاش ہو جائیں گے، نافرمان ہو جائیں گے، اور آپ کے موجودگی میں اور آپ کے غیر موجودگی میں ایسا کام کرے گا کہ اس کا گناہ تو اس کو ملے گا ہی، لیکن اس کے جو گارجن ہیں ان کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کی پرورش صحیح نہیں کی تھی۔ یا آپ کے زیر اشراف، آپ کے ماتحت میں، آپ کی سرداری میں، آپ کی صدرگیری میں کوئی ایسا کام رائج ہو گیا تھا جو اسلام کے خلاف تھا اور اس میں آپ نے نکیر نہیں کیا۔ اگر برا نمونہ چھوڑے ہیں آپ تو اس برے نمونے پر جتنے لوگ کام کریں گے اس کو تو گناہ ملے گا ہی، وہ برا نمونہ جنہوں نے جس کو ایجاد کیا ہے اس برے نمونے برے کام کو جس نے ایجاد کیا اس کو بھی گناہ ملے گا۔ یہ ہے پیچھے چھوڑنا، اپنے کردار و عمل کے نمونے کو باقی رکھنا۔ اگر آپ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کا نمونہ اگر اچھا ہے تو اس نمونے پر، اس کردار پر، اس نیک کام پر جتنے بھی لوگ کاربند رہیں گے
اس نیک کام پر جتنے بھی لوگ جمیں گے اور نیک کام کریں گے اس کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے وہ نیک کام شروع کیا تھا۔ اگر کوئی برا کام آپ کر کے گئے ہیں تو اور وہ برا کام پھیل گیا ہے اور تمام لوگ اس برے کام میں لت پت ہیں، تو جو لت پت ہے اس کو بھی گناہ ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے چھوڑ کے گیا ہے۔ اسی چیز کو، اسی موضوع کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں اپنے انداز فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی نیک کام ایجاد کرتا ہے، کوئی اچھا طریقہ منظر عام پر لاتا ہے، تو جتنے بھی لوگ اس اچھے طریقے کو کریں گے، اس اچھے کام کو کریں گے، کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا اور جنہوں نے اس کام کو شروع کیا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اگر کوئی برا کام چھوڑ کے جاتا ہے، برا کام ایجاد کرتا ہے، تو برے کام کرنے والوں کو بھی گناہ ملے گا اور جنہوں نے وہ برا کام شروع کیا ہے اس کو بھی گناہ ملے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے، کوئی بھی ایسا کام نہ کرے کہ اس کے جانے کے بعد اس کے نام اعمال میں گناہ درج ہوتے رہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علمت نفس ما قدمت واخرت، انسان جان لے گا جب چاروں حادثے رونما ہوں گے اس کے سامنے، وہ ہکا بکا رہ جائے گا، اسے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں اور کیا نہیں کر کے آئے ہیں۔ یہاں سے اللہ رب العالمین انسان کو متنبہ فرما رہا ہے، اس کو آگاہ کر رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے غافل کر دیا ہے، تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تم کیوں دھوکے میں ہو، فریب میں ہو، کس چیز نے تجھے غفلت میں ڈال دیا ہے تمہارے رب کریم سے۔ رب کریم کی صفت آگے بیان ہو رہی ہے کہ وہ رب کریم کون ہے، تمہارے لیے اس نے کیا 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 ہے، اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، الذی خلقک، اس رب کریم نے تم کو پیدا کیا ہے، خلقک تم کو پیدا کیا ہے، فسواک تم کو ٹھیک ٹھاک بنایا ہے، فعدلک اور تم کو برابر برابر بنایا ہے۔ خلقک تم کو پیدا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے تم کو حقیر پانی سے، ایک نطفہ سے تم کو پیدا کیا ہے، تمہاری کوئی وجود نہیں تھا، تم کچھ بھی نہیں تھے، تم عدم سے عدم، عدم کے معنی ہوتا ہے نہ ہونا اور وجود کے معنی ہونا، تم عدم تھے، اللہ نے تم کو وجود بخشا، اور کیا کیا فسواک تم کو ٹھیک ٹھاک بنایا، مطلب یہ ہے تم کو ادھورا اور نامکمل انسان نہیں بنایا، تم کو مکمل انسان بنایا، یعنی تم کو کان دیا تم سنتے ہو، آنکھ دیا سوچتے ہو، پیر دیا چلتے ہو، عقل و شعور دیا جس سے تم صحیح اور غلط کی پہچان کرتے ہو۔ آگے ہے فعدلک، تم کو برابر برابر بنایا، معتدل بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس نے تم کو خوبصورت بنایا، اچھی شکل و صورت میں بنایا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری آنکھوں میں، تمہاری جو دو آنکھ ہیں دونوں آنکھ برابر برابر رکھا، جہاں آنکھ کی ضرورت تھی وہاں پہ آنکھ دیا، اور دونوں آنکھوں میں مناسبت اور برابری ہے، تمہارے دونوں ہاتھوں میں برابری ہے، چھوٹا بڑا نہیں ہے، تمہارے دونوں پیروں میں برابری ہے، تمہارے جسم کے اعتبار سے تمہارا سر ہے، ایسا نہیں کہ جسم اتنا بڑا سر اتنا چھوٹا، سب چیز میں برابر برابر ہے، برابری ہے، مناسبت ہے۔ اگر یہی چیز ایک آنکھ بڑی ہو ایک چھوٹی ہو،
ایک ہاتھ لمبا ہو دوسرا پست ہو، اس میں انسان کی خوبصورتی نہیں ہوتی ہے، انسان بڑھگ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تمہاری ان اعضاء میں مناسبت رکھی ہے، برابری رکھا ہے۔ اسی طرح تیسرا مفہوم یہ ہے، اگر وہ چاہتا تم کو بدترین شکل میں ڈھال دیتا، تم کو بدترین جانور بنا دیتا، ایسا بنا دیتا جانور جو دیکھنے کے لائق نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل و کرم سے تم کو انسان ہی بنایا اور انسان میں مکمل انسان بنایا۔ اتنا احسان کیا تمہارے اوپر، اور تم اس رب کریم سے غافل ہو، اس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا، اے غافل انسان، سوئے ہوئے انسان، ان تمام احسانوں کو یاد کر کے اور دیکھ کر کے اللہ کو یاد کرو، اللہ کی باتوں کے پاس و لحاظ رکھو، اللہ کی حکم عدولی نہ کرو۔ اور فرمایا فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں تجھے چاہا جوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، کبھی بچہ باپ کی شکل میں ہوتا ہے، باپ کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی بچہ ماموں کے مشابہ ہوتا، کبھی مامی کے، کبھی چاچا کے، کبھی چاچی کے، کبھی دادا کے، کبھی دادی کے، یا خاندان میں دیگر لوگوں کے مشابہ ہوتا کبھی بچہ۔ وہی اللہ فرما رہا ہے کہ جس شکل میں تجھے چاہا جوڑ دیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ یہاں سے اللہ رب العالمین کافروں کو، مشرکوں کو متنبہ کر رہا ہے، کلا ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہو، بدلے کا دن کا انکار کرتے ہو۔ کفار و مشرکین کیا کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین کی آزادی کو، اللہ رب العالمین کی ڈھیل پن کو ہلکے میں لیتے تھے۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، یہ سب نبی بکواس کرتے ہیں، کچھ ایسا نہیں ہونے والا۔ اللہ فرما رہا کلا ہرگز نہیں، کلا بل تکذبون بالدین، بلکہ تم لوگ قیامت کا دن کا انکار کرتے ہو، چٹلاتے ہو۔ اور یاد رکھو، تم قیامت کا دن کا انکار کرتے ہو، اس کا جھٹلاتے ہو۔ آگے اللہ فرما رہا، یاد رکھو، کیا یاد رکھو؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہم نے تمہارے اوپر نگران مقرر کر دیے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہم تمہارے اوپر ایک نگرانی کرنے والا مقرر کر دیے ہیں۔ اور وہ نگرانی کرنے والا کیسا ہے؟ کرامن کاتبین، معزز ہے، مکرم ہے اور لکھنے والے ہیں۔ تم جو انکار کرتے ہو میری آسانی کو، میری نعمتوں کا، میری ڈھیل پن کا، میری آزادی کا تم غلط استعمال کرتے ہو، یاد رکھو، اس بات سے بے خبر مت ہو کہ ہم نے تمہارے پیچھے ایک نگران مقرر کر دیا ہے، اور وہ نگران معزز ہے، مکرم ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ جو دیکھتا ہے وہی لکھتا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کرامن کاتبین کیا کرتے ہیں؟ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتا ہے، سب جانتا ہے تو لکھ لیتا ہے۔ یعلمون ما تفعلون۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیک لوگ کہاں ہوں گے؟ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، جنت کے عیش و آرام میں ہوں گے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، فاجر فاسق لوگ، کافر لوگ، مشرکین لوگ جحیم یعنی جہنم میں ہوں گے۔ جہنم کے 7 نام ہیں، ان میں سے ایک نام جہیم ہے، جہیم میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے۔ یصلونھا یوم الدین، قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے۔ جس قیامت کا
جس بدلے کا دن کا وہ انکار کرتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے، اسی قیامت کے دن اپنے عملوں کی پاداش میں، اپنے عملوں کی وجہ سے اسی دن وہ جہنم میں جائیں گے۔ یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین، اور وہ جہنم کبھی بھی اس سے غائب نہیں ہوگا، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وما ادراک ما یوم الدین، اللہ اسلوب دیکھیے، انداز دیکھیے، اللہ کا کیا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا نبی سے، وما ادراک ما یوم الدین، اے نبی آپ کو کیا معلوم یوم الدین کیا ہے؟ اے نبی آپ کو کیا خبر کہ یوم الدین کیا ہے؟ وما ادراک ما یوم الدین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر میں کہتا ہوں کہ یوم الدین کیا ہے۔ یوم الدین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس یوم الدین کی جو شدت، یوم الدین دو بار ہے اور دونوں ایک ساتھ ہیں، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، ایک ہی چیز کو دو بار کہنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آنے والا جو دن ہے بہت خطرناک دن ہے، اس دن کی ہولناکی اور شدت اور ہیبت ناکی کو باخبر کر رہا ہے انسان کی، کہ وہ دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی بھی آدمی کسی بھی آدمی کے لیے کوئی مختار نہیں ہوگا۔ اتنا ہولناک اور خطرناک دن ہوگا کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی آدمی کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گا، ایسا دن ہوگا۔ اس دن کی شدت اور اس کی خطرناکی اور ہیبت ناکی کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی سے فرما رہے ہیں، انقذوا انفسکم من النار، اے میری پھوپھی تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کیونکہ اس دن میں تمہارا کام نہیں آؤں گا۔ یہ مت کہنا کہ ہمارا بھتیجا نبی ہے ہمیں بچا لے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی فاطمہ کو سب سے پیاری بیٹی تھی، اس کو بھی کہا انقذوا انفسکم من النار، یہ میری بیٹی اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اس دن میں تمہارا کوئی کام نہیں آؤں گا۔ اتنی صاف اور واضح آیت ہمارے سامنے آ جانے کے باوجود ہم لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ ہم کھلم کھلے دندناتے ہوئے دھرنے سے گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، ظلم پر ظلم کر رہے ہیں، ناانصافی پر ناانصافی کر رہے ہیں اور دل سے دور ہیں۔ مسلمان کے کئی گروہ اس خوش فہمی میں ہے، اس غلط فہمی میں ہے کہ کسی بابا کا بزرگ تھام لیں گے بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان گروہ والوں کو قرآن کریم کی سورت کی یہ آیت میں معلوم، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن تمام کے تمام احکام، تمام کے تمام فرمان صرف اللہ کا ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کسی کا سفارش نہیں کرے گا، یہاں تک کہ نبی بھی، انبیاء بھی کتنے ہی مقرب اور مکرم کیوں نہ ہو، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ اتنے خطرناک دن سے ہم لوگ بے خبر ہیں، وہ خطرناک دن کب آئے گا کسی کو نہیں معلوم اللہ کے سوا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے دنیا میں لوگ کیسے ہو جائیں گے، لوگ دنیا میں کون کون سے گناہ کے کام کرنے لگ جائیں گے، یہ جس سے ایک مومن آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام ہو رہے ہیں، اس سے پتہ لگتا ہے قیامت قریب ہے۔ وہ کام اور وہ گناہ اللہ قریب فرما گئے ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے قیامت کی چھوٹی نشانی۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور وفات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بن کر آنا اور چلے جانا، یہ قیامت کی چھوٹی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین والذم والسبابہ، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور قیامت اسی طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح میری یہ دو انگلی ہے، اس انگلی کے بعد اس انگلی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، یہ انگلی کے بعد یہ انگلی ہی ہے، اسی طرح قیامت کے بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد جو آئے گا وہ قیامت ہی آئے گا۔ اللہ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اسی طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح میری یہ دو انگلی۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنی شہادت کی انگلی اور اپنی بیچ والی انگلی کو ملا دیا کہ میں اور قیامت ایسے ہی بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح حضرت عوف بن مالک ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا، جبکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تھے، اپنے تمبو میں تھے، تو میں خیمے کے باہر صحن میں یعنی آنگن ہی میں بیٹھ گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عوف اندر آ جاؤ، خیمے کے اندر آ جاؤ۔ تو عوف بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی میں پورے طور پر اندر آ جاؤں، یعنی خیمہ چھوٹا تھا، اسی لیے عوف بن مالک نے کہا اے اللہ کے نبی کہ کیا میں پورا کا پورا اندر آ جاؤں؟ اللہ کے نبی فرمایا اندر آ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اے عوف یا عوف احفظ خلالا ستا بین یدی الساعۃ احداہن موتی، اے عوف قیامت سے پہلے 6 علامتوں کو یاد کر لو، 6 نشانیوں کو یاد کر لو، ان میں سے ایک میری موت ہے، احداہن موتی، ان میں سے ایک میری موت ہے، 6 میں سے۔ اسی طرح قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے جو دوسری نشانی ہے چاند کا پھٹ جانا، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آن پہنچی اور چاند پھٹ گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ چاند پھٹنے کا جو واقعہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی رونما ہو گیا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ گیا تھا، اور اس کے ثبوت کے لیے بہت ساری حدیثیں صحیح سندوں کے ساتھ آئی ہوئی ہیں۔ اسی طرح چاند پھٹنے کے تعلق سے انس بن مالک کی ایک روایت ہے جو فرماتے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ نے سوال کیا ان اہل مکہ سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیتا فاراہم انشقاق القمر، کہ اہل مکہ نے یعنی کفار و مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ نبی ہیں تو کوئی نشانی بتلائیے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ آپ نبی ہیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دکھا دیا۔ تو یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، چاند کا پھٹ جانا۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس کی ایک روایت میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انشق القمر علی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاند پھٹنے کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی رونما ہو گیا تھا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر اقتربت الساعۃ وانشق القمر جو آیت ہے، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ چاند پھٹنے کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رونما ہو گیا تھا، یہاں تک کہ چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے آگے تھا اور ایک پہاڑ کے پیچھے تھا، یعنی بیچ میں پہاڑ تھا۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انشق القمر علی عہد رسول اللہ علیہ وسلم حتی رأیت الجبل من فجت القمر، کہ چاند پھٹنے کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، یہاں تک کہ میں نے چاند کو یعنی یہاں تک کہ میں نے پہاڑ کو چاند کے درمیان دیکھا، چاند کے درمیان میں نے پہاڑ کو دیکھا۔ باتیں بہت ساری ہیں،
اخیر میں دعا کے بارے رہا ہم تمام مسلمانوں کو اپنی ایمانی حالت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه ويستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأجل وتم أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔ اچھا